بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بائبل پر تنقید کی جو روایت پچھلے 250 سال سے یورپ میں تشکیل پائی ہے اور جس کے نتیجے میں بائبل کے متعلق ایک خاص نظریہ وجود میں آ چکا ہے، جس کو بنیادی مفروضے اور مسلمہ کے طور پر مانا جاتا ہے، اور اس پر پھر آگے بائبل کا مطالعہ مبنی کیا جاتا ہے، اسی کی بنیاد پر اس کی عمارت تعمیر کی جاتی ہے۔ اس تنقیدی روایت کا جو پہلا حصہ ہے، جس کو لوور کرٹیسزم یا ابتدائی تنقید کہا جاتا ہے، اس پر ہم پچھلی قسط میں گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم تنقید عالی یا ہائر کرٹیسزم پر بات کریں گے، اور جیسے پچھلی قسط میں واضح کیا گیا تھا، جو ابتدائی تنقید ہے، لوور کرٹیسزم، اس کے نتیجے میں اس کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے کہ عبرانی متن مستند صورت میں سامنے آ جائے، غلطیوں سے پاک، جس حد تک ممکن ہو اصل متن تک رسائی ہو۔ اس مقصد کے لیے پرانے مخطوطات کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے، تراجم کا بھی جو مختلف زبانوں میں ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر بالآخر کوشش کی جاتی ہے کہ ایک خاص مستند متن تک رسائی ہو جائے۔ جب متن تک رسائی ہو جائے تو اس کے بعد اس متن پر تنقید جس طرح کی جاتی ہے اور اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر سے چیزیں نکالی جاتی ہیں، اس کو ہائر کرٹیسزم کا نام دیا گیا ہے۔ اس ہائر کرٹیسزم یا تنقید عالی کے دو پہلو ہیں، تاریخی یا ادبی، یہ ایک پہلو ہوا ہسٹوریکل اور لٹریری کرٹیسزم، اور دوسرا پہلو ہے نوعی یا روایتی، فارم اور ٹریڈیشنل کرٹیسزم۔ جو تاریخی تنقید ہے یا ادبی تنقید، یعنی ہسٹوریکل یا لٹریری کرٹیسزم، اس کے ماہرین یہ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بائبل کے صحائف کب لکھے گئے، کیا کوئی صحیفہ ایک ہی شخص کی تحریر ہے یا اسے مختلف ادوار میں مختلف اشخاص نے مرتب کیا ہے، یہ شخص یا اشخاص کس قسم کے نظریات کے حامل تھے، اس صحیفے کی تحریر کے پیچھے مقاصد کیا تھے۔ یہ اور اس طرح کے دیگر سوالات قائم کر کے یہ ماہرین متن کا جائزہ لیتے ہیں، اور تاریخ، آثار قدیمہ اور دیگر بیرونی مآخذ کا بھی جائزہ لیتے ہیں، تاکہ متن کی تحریر کے وقت کے جو معروضی حالات ہیں وہ متعین ہو جائیں، اور پھر متن کے پیغام کو بھی اس کے مخصوص تاریخی پس منظر میں سمجھا جائے۔ اس تاریخی تنقید نے یہ بات تو مغربی محققین کے نزدیک متعین کر دی ہے کہ اسفار خمسہ کسی ایک مصنف کی تحریر نہیں ہے، بلکہ اسے ان اسفار کو مختلف ادوار میں مختلف افراد نے مرتب کیا ہے، اور آخری شکل میں ایک سے زائد مدونین، جن کو ریڈیکٹرز کہا جاتا ہے، ریڈیکٹرز نے تدوین کر کے حتمی صورت دی ہے اور ان کو اکٹھا کیا ہے۔ یعنی پہلے ایک ہی واقعے کے متعلق متعدد روایات پائی جاتی تھیں، پھر ایک یا زائد مدونین نے، ریڈیکٹرز نے، ان روایات کو جمع کر کے ایک روایت کی شکل دینے کی کوشش کی، اور بالآخر موجودہ شکل وجود میں آ گئی، جس شکل میں ہمیں روایات میں بارہا اختلافات اور تضادات بھی نظر آتے ہیں۔ جو روایتی تنقید ہے، ٹریڈیشنل کرٹیسزم یا فارم کرٹیسزم، نوعی تنقید، وہ اس سے ایک قدم آگے بڑھا کر یہ کہتی ہے کہ تحریری شکل میں آنے سے پہلے یہ مواد زیادہ تر زبانی روایات پر مشتمل تھا، چنانچہ ان زبانی روایات ہی سے مختلف مآخذ وجود میں آئے، اور پھر رفتہ رفتہ یہ صحائف لکھے گئے۔ گویا یہ نظریہ پچھلے نظریے سے ایک قدم اور آگے بڑھا کر زبانی روایات کے دور کی تحقیق کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح سماعی تورات، اورل تورا کے ڈھونڈے جانے کا عمل بھی جاری ہے۔ ان زبانی روایات میں بعض ابتدا میں تحریر میں نہیں آ سکی اور بدستور سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہیں۔ بعد میں ان میں کئی روایات تلمود میں اور دیگر روایتی کتابوں میں ان کو جگہ مل گئی، بلکہ بعض ماہرین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ بعض واقعات کے متعلق تحریری روایات کی بنسبت جو زبانی روایت ہے وہ زیادہ قدیم ہے۔ اکثر ایک ہی واقعے کے متعلق کچھ زبانی روایات اور کچھ تحریری روایات پائی جاتی تھیں، جن میں مدونین نے کچھ کو ترک کیا، کچھ کو لیا، پھر اپنے طور پر ان کے درمیان تطبیق کی کوشش کی، اور نتیجے میں موجودہ اسفار خمسہ
وجود میں آ گئے، لیکن اس عمل میں کئی صدیاں لگی ہیں۔ اور اب کب سے یہ عمل شروع ہوا، کب تک چلا، اس پر کافی سارے اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن کچھ بنیادی باتوں پر ان کا اتفاق ہے، اور جن میں ایک بات یہ ہے کہ چوتھی صدی قبل از مسیح میں موجودہ اسفار خمسہ اس شکل میں پائے جاتے تھے جس میں آج یہ ہمارے سامنے موجود ہے، چوتھی صدی قبل از مسیح میں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے 1000 سال پہلے گزرے ہیں، تو یہ 1000 سال کے دور میں کیا کچھ ہوا ہے، اس کو یہ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، بائبل میں موجودہ صورت میں بھی ان اسفار خمسہ میں ایک ہی واقعے کے متعلق متعدد روایات پائی جاتی ہیں، بعض اوقات ان میں بہت صریح قسم کا تضاد اور تناقض بھی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کتاب پیدائش میں، جو تورات کا پہلا صحیفہ ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں موجود جانوروں کی تعداد کے متعلق 3 مختلف روایات ہیں۔ ایک کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کو ہر جانور کا ایک ایک جوڑا لینے کا حکم دیا گیا تھا، دوسری روایت کے مطابق ان کو پاک جانوروں کے 7 جوڑے اور ناپاک جانوروں کے دو جوڑے لینے کا حکم دیا گیا تھا، جبکہ تیسری روایت کے مطابق آپ نے بحکم خداوندی ہر پاک و ناپاک جانور کے 2 جوڑے لیے۔ اس اختلاف کی توجیہ یہ مغربی محققین ناقدین اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ایک ہی واقعے کے متعلق 3 مختلف مآخذ سے روایت لینے کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی یہ اختلافات مختلف روایات کو اکٹھا کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کئی اور بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر مشہور احکام عشرہ ہیں، 10 کمانڈمنٹس، جن کو تورات کا خلاصہ اور مغز سمجھا جاتا ہے، بنیادی ترین احکام جن کو مانا جاتا ہے۔ تو اسفار خمسہ میں وہ 2 جگہ مذکور ہیں، سفر خروج میں بھی ہیں اور سفر استثناء میں بھی ہیں، اور کم از کم 2 مزید مقامات پر ان احکام عشرہ کے متعلق کچھ مزید بھی دلچسپ تفصیلات ملتی ہیں۔ اسی طرح سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے نکلنے کا واقعہ بھی 2 مقامات پر موجود ہے۔ یہی حال من و سلوہ کے نزول کا بھی ہے۔ بیر سبا جو مشہور کنواں تھا یا کنویں تھے، وجہ تسمیہ کیا تھی، اس کے متعلق بھی 2 روایات پائی جاتی ہیں۔ اسرائیل کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کے متعلق بھی 2 روایات پائی جاتی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سیدہ سارہ رضی اللہ عنہ کو بہن قرار دے کر انہیں فرعون کے شر سے بچانے کی کوشش کے متعلق بھی 2 روایات موجود ہیں۔ یہی واقعہ ایک اور روایت میں سیدنا اسحاق علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ یہ تینوں روایات اسفار خمسہ میں موجود ہیں، اور اس طرح کے اختلافات سے زیادہ اہم وہ اختلافات ہیں جو عقائد اور الہیات کے متعلق ہیں، خدا کی صفات کے متعلق ہیں۔ بعض مقامات پر خدا کے بارے میں جس طرح کی آیات آئی ہیں تو ان میں تجسیم کا تصور پایا جاتا ہے، اور بعض مقامات پر تنزیہ کی صورت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کتابی خروج میں ایک جگہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے سردار موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب گئے پہاڑ پر، اور تو وہاں یہ آیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا۔ لیکن دوسری جگہ یہ آیا ہے کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ یہ دونوں روایات کتابی خروج میں ہی موجود ہیں۔ مغربی محققین نے ان مختلف روایات کو الگ کرنے کے کام کی طرف توجہ یوں کہیں کہ 18ویں صدی عیسوی میں دی، اور غالباً اس کام کی بنیاد جرمن عالم H.B. وٹر نے رکھی جب انہوں نے 1711 عیسوی میں دعویٰ کیا کہ سفر پیدائش میں تخلیق کائنات اور تخلیق انسان کی روایت در حقیقت 2 مختلف روایات کو ملا کر بنائی گئی ہے۔ جو بالکل پہلا صحیفہ ہے تورات کا، اس کی ابتدا میں کائنات کی تخلیق اور انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ تو ان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ جو آیات ہیں، یہ اصل میں 2 مختلف روایات ان میں باہم مختلف کی گئی ہیں اور ان سے ایک روایت بنائی گئی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک روایت میں خدا کے لیے یہوہ کا نام آیا ہے، اور دوسری روایت میں خدا کے لیے الوہیم کا نام آیا ہے۔ الوہیم جمع ہے الوہ کی، الوہ
عبرانی میں وہی مفہوم رکھتا ہے جو عربی میں الہ ہے، اور یہ میم یہ جمع کے لیے، تو الوہیم ویسے تو یوں کہیں کہ خدا کی جمع ہو گئی، لیکن بائبل میں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یوں کہ تعظیم کی وجہ سے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو یہوہ کا لفظ ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ عبرانی میں اللہ تعالیٰ کا یوں کہیں خصوصی نام تھا، اور اس نام کے متعلق بہت دلچسپ اور بھی حقائق ہیں جن کی تفصیلات کسی اور وقت انشاءاللہ ذکر کریں گے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بائبل کا جو اردو ترجمہ ہے اس میں یہوہ کا ترجمہ وہ خداوند کرتے ہیں، اور اسی طرح جو انگریزی ترجمہ ہے تو اس میں لارڈ کرتے ہیں اور LORD کیپیٹل لکھتے ہیں، اور یہ اصل میں جو عبرانی میں 4 حروف تھے ان سے یہ لفظ تشکیل پاتا تھا، اور اس لفظ کا صحیح تلفظ کیا تھا یہ بھی بہت حد تک متنازع ہے، اور اس کے بارے میں کافی ساری ڈسکشن پائی جاتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو یہودی تھے وہ یہ لفظ بولتے نہیں تھے، اور اس کی جگہ جہاں بھی بائبل میں یہ لفظ آتا تھا تو وہ ادونائی بولتے تھے۔ ادونائی کا مطلب ہے یعنی میرے خداوند، تو بعد میں وہ اس لفظ کا ہی صحیح تلفظ ہی بھول گئے۔ بہرحال اس پر کسی اور وقت تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ H.B. ویٹر کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو بائبل میں ابتدا میں تخلیق کائنات کا ذکر ہے اور تخلیق انسان کا، وہاں جن آیات میں یہوہ کا لفظ آیا ہے وہ ایک الگ روایت ہے، اور جن آیات میں الوہیم کا لفظ آیا ہے وہ ایک الگ روایت ہے۔ اس طرح اس نے 2 روایات، ایک روایت کے اندر 2 روایات یوں کہیں کہ دریافت کی۔ پہلی روایت کو اس نے یہوسٹ کا نام دیا، جیہوسٹ، کیونکہ جرمن تھا تو وہ جے سے پروناؤنس کرتا تھا، تو اس کو جے کا نام دیا، اور الوہسٹ ای، تو اس طرح 2 مآخذ یوں کہیں کہ اس نے ذکر کیے، جے اور ای۔ اس کے بعد ان 2 مآخذ پر دیگر اسکالرز نے بھی کام کیا۔ ایک فرینچ ڈاکٹر تھا، طبیب جین آسٹرک، اس نے بھی اس پر کام کیا۔ مزید 1780 عیسوی میں ایک خان نے سفر پیدائش میں ایک ہی واقعے کے متعلق 2 مختلف روایات کے لیے اسلوب اور الفاظ کے تنوع پر مزید بھی کچھ علامات مقرر کی، جن کی بنا پر ان 2 مآخذ کی پہچان یوں کہیں کہ مزید آسان ہو گئی۔ 1805 عیسوی میں ڈیویڈ نے دعویٰ کیا کہ سفر استثناء ہی دراصل وہ کتاب ہے جو 7ویں صدی قبل از مسیح میں یوسیاہ کے عہد میں یروشلم کے ہیکل میں ملی تھی، جس کے بعد یوسیاہ نے بنی اسرائیل میں اصلاحی مہم شروع کی تھی۔ سفر استثناء یعنی جو 5 اسفار میں 5 صحیفوں میں جو آخری صحیفہ ہے، 5واں صحیفہ، گویا اس کو اس نے الگ حیثیت دے دی کہ یہ جو پہلے 4 صحیفے ہیں ان سے یہ الگ حیثیت رکھتی ہے۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس صحیفے میں کئی قوانین ایسے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے نہیں ہیں بلکہ بعد کے دور کے ہیں، اور اس نے یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ جو صحیفہ ہے یہ 7ویں صدی قبل از مسیح میں یہ صحیفہ لکھا گیا ہے۔ 1853 میں ہرمن ہپفیلڈ نے اس نظریے کو اسفار خمسہ کے باقی جو حصے تھے اور باقی صحیفے تھے ان پر بھی ان کا اطلاق کیا، اور یہ دعویٰ کیا کہ جو پہلی 4 کتابیں ہیں، پیدائش، خروج، اخبار اور گنتی، پہلی 4 کتابیں تو 3 مآخذ سے لی گئی ہیں، یعنی اب تک تو 2 مآخذ کا ذکر ہوتا تھا، جے اور ای، لیکن اس نے ایک تیسرے ماخذ کا بھی ذکر کیا جس کو اس نے پریسٹلی کا نام دیا، اور اس کا مخفف پی اس نے استعمال کیا۔ ان آیات میں جو اس کے خیال میں اس خصوصی ماخذ سے لی گئی ہیں، ان میں بھی خدا کے لیے الوہیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن ان آیات میں لوگوں کے شجرہ نسب اور اس کے علاوہ مذہبی رسومات اور قربانیوں کی اور دیگر احکام کی تفصیلات ملتی ہیں، تو گویا یہ یوں کہیں کہ فقہی قسم کی تفصیلات ہیں، قانونی تفصیلات ہیں جو یہاں اس ماخذ سے لی گئی ہیں۔ اس وجہ سے اس ماخذ کو اس نے پریسٹلی سورس کا نام دیا اور اس کا مخفف پی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا
کہ جو پہلی 4 کتابیں ہیں ان میں تو آپ کو یہ 3 مآخذ ملیں گے، جے، ای اور پی، لیکن جو 5ویں کتاب ہے استثناء، یہ بذات خود ایک مستقل کتاب ہے اور ایک مستقل ماخذ سے لی گئی ہے۔ تو گویا اس نے 4 مآخذ ذکر کیے، جے، ای، پی اور ڈی۔ استثناء کے ماخذ کو ڈیوٹرانومک، کیونکہ استثناء کو ڈیوٹرانومی کہا جاتا ہے تو اس کے ماخذ کو ڈیوٹرانومک کہا گیا اور اس کا مخفف ڈی ذکر کیا گیا۔ اس طرح تورات کے ان 5 صحائف کے لیے 4 مآخذ مانے گئے، جے، ای، پی اور ڈی۔ اس کے بعد 2 اہم محققین آتے ہیں، جرمن محققین، کارل ایچ گراف اور جولیس ولہاسن۔ انہوں نے اس کام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ان مآخذ کی ڈیٹنگ کا کام کیا کہ یہ کب یہ مآخذ کس دور سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے نتیجے میں جو روایت ہے وہ کب جمع کی گئی اور ان کا انضمام آپس میں کب ہوا، جے اور ای کب آپس میں ملے، جے اور ای کے ساتھ ڈی کب کی روایت کب ملی اور پھر ان کے ساتھ پی کی روایت کب ملی، کیونکہ مانا جاتا ہے کہ جو پی کی روایت ہے وہ ڈی سے بھی یعنی بعد کے دور کی ہے۔ قدیم ترین روایت کی حیثیت جے کو دی گئی، یعنی وہ آیات جن میں خدا کے لیے یہوہ کا لفظ آیا ہے اس کو انہوں نے جے کا نام دیا، کیونکہ جرمن زبان میں یہوہ کو جے ہوا پروناؤنس کرتے تھے تو اس کو مخفف کے طور پر انہوں نے جے کا نام دیا۔ تو جے کو قدیم ترین کہا گیا، پھر ای، پھر ڈی جو صفر استثناء کا ماخذ مانا جاتا ہے، اور سب سے آخر میں پی، یا یوں کہیں کہ جو یہودیوں کے احبار اور ان کے فقہا قانون دانوں کے اضافے تھے، یہ آخر میں شامل کیے گئے۔ اس کے علاوہ بڑی دلچسپ تفصیلات وہ مزید بھی بتاتے ہیں کہ جو پہلا ماخذ ہے یہوی، یہوسٹ یا جیہوسٹ، جس کو جے کہا جاتا ہے، تو اس میں اسلوب بہت ڈرامائی قسم کا ہوتا ہے، کیپٹیویٹنگ ہوتا ہے، بندے کو پکڑ لیتا ہے، اور اس میں خدا کو یوں کہیں کہ ایک انسانوں کی طرح پیش کیا جاتا ہے، جسے غصہ بھی آتا ہے، جس پر جذبات بھی آتے ہیں، اور یوں کہیں تجسیم کا سارا جو تصور ہے وہ یہاں کار فرما نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان آیات میں کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کا خصوصاً ذکر آتا ہے، اور مثال کے طور پر سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ایک جگہ یہ ذکر آتا ہے کہ ان کو یہودا نے بچایا تھا، جبکہ دوسری جگہ ان کے دوسرے بھائی کا ذکر آتا ہے کہ ان کو ان کے دوسرے بھائی نے بچایا تھا۔ اب سوال یہ ہے یعنی کیا یوسف علیہ السلام کو یہودا نے بچایا تھا یا روبن نے بچایا تھا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ جس آیت میں یہودا کا ذکر ہے وہ ایک ماخذ سے تعلق رکھتی ہے اور اس کو انہوں نے جے کا نام دیا ہے، اور جس روایت میں روبن کا ذکر آتا ہے وہ ایک اور ماخذ سے ہے اور اس کو انہوں نے ای کا نام دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ای میں روبن کا ذکر آتا ہے اور جے میں یہودا کا ذکر زیادہ آتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی سلطنت تقسیم ہو گئی تھی، تو یہودا کے قبیلے کی حکومت جہاں تھی تو وہاں ایک روایت تھی، اور جہاں روبن اور دوسرے قبیلوں کی حکومت تھی تو وہاں ان کی روایت چل رہی تھی۔ تو گویا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو جے کی روایت ہے یہ بنی اسرائیل کی جنوبی سلطنت سے تعلق رکھتی ہے، اور اس میں زیادہ تر وہاں کے مقامات کا بھی ذکر آتا ہے، قربان گاہوں کا بھی ذکر آتا ہے، شخصیات کا بھی ذکر آتا ہے، اور جو ای کی روایت ہے وہ شمالی سلطنت سے تعلق رکھتی ہے اور وہاں کے قبائل کے لوگ اور وہاں کے مقامات اور علاقوں کا ذکر اس میں اس ماخذ میں آتا ہے۔ جے کے متعلق گراف اور ولہاسن کی تحقیق یہ تھی کہ یہ 9ویں صدی قبل از مسیح سے تعلق رکھتی ہے، تقریباً 850 قبل مسیح کا انہوں نے تعین کیا، اور یہ جو ای کے متعلق ان کا کہنا تھا کہ یہ 700 قبل مسیح میں وجود میں آئی ہے۔ جو تیسرا ماخذ ہے وہ ڈیوٹرانومی یعنی صفر استثناء کو انہوں نے مستقل الگ ماخذ سے ماخوذ مانا ہے، اور اس کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ یہ 650 قبل مسیح کی روایت ہے، اور اس روایت میں بہت ہی یعنی ڈفرینٹ قسم کا، مختلف قسم کا اسلوب نظر آتا ہے جو صحائف انبیاء میں عموماً نظر آتا ہے۔ صفر استثناء کا اسلوب، اس کا ذخیرہ الفاظ اور اس کا سٹائل
وہ سارا انبیاء کے صحائف کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ اس میں سن اے اسرائیل، اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان، تاکہ تیری عمر دراز ہو، اس طرح کی تراکیب زیادہ استعمال ہوئی ہیں۔ اور اس میں یہ درس بھی بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ شریعت پر عمل کے نتائج دنیا میں ہی بہت اچھے مرتب ہوں گے، اور شریعت سے روگردانی پر دنیا میں ہی بڑی سخت سزا ملے گی۔ اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جے اور ای میں جو آیات ہیں ان میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک مرکزی قربان گاہ ہو، ایک مرکزی عبادت گاہ ہو، لیکن جو ڈی ہے اس میں اس بات کا بار بار ذکر آتا ہے کہ قربان گاہ ایک ہو، مرکزی عبادت گاہ ہو۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بعد کے دور کی روایت ہے، اور صفر استثناء کو اس وجہ سے وہ جے اور ای کے بعد کے دور کی روایت سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد جو چوتھی روایت ہے یا چوتھا ماخذ ہے، اس کو فقہی ماخذ کا نام دیا، اور اس میں جیسے عرض کیا قوانین کی تفصیلات بھی ہیں، شجرہ نسب کی تفصیلات بھی ہیں، دیگر چیزیں بھی ہیں۔ اور گراف اور ول ہاسن کا یہ کہنا تھا کہ یہ 500 اور 450 قبل مسیح کے درمیانی عرصے میں یہ روایت وجود میں آئی ہے۔ ول ہاسن اور گراف کے مطابق ان ماخذ کے آپس میں انضمام اور اس کے نتیجے میں اسفار خمسہ کی تدوین کا کام 3 مراحل میں ہوا۔ پہلے ڈی کے راوی کو جے اور ای اس صورت میں ملے کہ وہ آپس میں جڑے ہوئے تھے، گویا ڈی سے پہلے یعنی 650 قبل مسیح سے پہلے جے اور ای کی صورت اس طرح بن چکی تھی کہ جے ای بن چکی تھی، یعنی جے کی روایت الگ تھی، ای کی روایت الگ تھی، لیکن وہ باہم مل چکے تھے۔ اس صورت میں وہ ڈی کو ملی، یا ڈی کو مدون کرنے والے مدونین کو ملی، اور بعد میں یوں کہیں 400 قبل مسیح کے لگ بھگ اس کے ساتھ پی کی روایت بھی ملحق کی گئی، اور یوں موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال بعد جے ای ڈی پی یا جو موجودہ اسفار خمسہ ہیں یہ اس شکل میں وجود میں یہ صحیفے آ گئے۔ اس نظریے میں بعد میں کئی تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر اب یہ نہیں مانا جاتا کہ یہ ماخذ کسی ایک دستاویز کی صورت میں کسی ایک مصنف نے کسی ایک موقع پر تحریر کیے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ زبانی و تحریری روایتوں نے بتدریج ایک ماخذ کی شکل اختیار کی، اور اس کے متوازی دوسرے ماخذ کی تشکیل کا سلسلہ بھی جاری رہتا، پھر دو کے انضمام کا مرحلہ بھی بتدریج طے ہوتا، اور ساتھ ہی تیسرے اور چوتھے ماخذ کی تشکیل اور انضمام کا سلسلہ بھی مسلسل جاری رہتا۔ گویا ہر ماخذ میں کچھ مواد نہایت قدیم ہے جو اصلاً زبانی روایت کی صورت میں ہی نقل ہوا تھا۔ بس ہو سکتا ہے کہ ڈی اور پی جن کو بعد کے ماخذ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کچھ حصہ ای اور جے سے زیادہ قدیم ہو۔ اسی طرح ول ہاسن اور گراف کی جو انہوں نے جو ڈیٹنگ کی ہے، جو تاریخیں مقرر کی ہیں، ان کو بھی بنیادی طور پر تو یعنی ورکیبل ہیپوتھیسس کے طور پر مانا جاتا ہے، لیکن بعد کی تحقیقات میں ان کی تاریخ کو تھوڑا پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آج محققین کا یہ ماننا ہے کہ جے ماخذ ہے تو اس کو ہم ایک صدی مزید پیچھے لے جا کر یوں کہیں کہ 950 قبل مسیح کا مانتے ہیں۔ یہ مغربی محققین کا کہنا ہے کہ جو قدیم ترین ماخذ ہے تورات کا، وہ 950 قبل مسیح کے لگ بھگ یوں کہیں کہ وجود میں آ چکا ہے۔ اسفار خمسہ کی تشکیل و تدوین کے متعلق اس نظریے پر بہت تنقید بھی کی گئی ہے اور اس کی مزید اصلاح بھی کی جاتی رہی ہے، تاہم مجموعی طور پر اس نظریے کو قابل قبول سمجھا جاتا ہے، اور اسفار خمسہ پر تحقیق و تنقید کے سلسلے میں اسے نقطۂ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ یہ نظریہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی، اور جو قرآن اور حدیث پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، کئی سوالات پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اگلی قسط میں ایک تو اسلامی اصولوں کی روشنی میں اس نظریے کی کمزوریاں واضح کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر بعض ان سوالات کا ذکر کروں گا جو اس نظریے نے مسلمانوں کے لیے پیدا کیے ہیں، اور پھر میں کوشش کروں گا کہ اس نظریے سے ہٹ کر جو یوں کہیں لا دینی نظریہ ہے اور جو وحی سے ماورا ہو کر مذہب کی تحقیق کرنا چاہتا ہے، اس کے بجائے اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان امور کا جائزہ لیں تو
کس نتیجے تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ میں ایک مثال ذکر کروں گا جس میں بائبل میں مختلف روایات موجود ہیں، اور قرآن کریم میں ان ساری روایات سے الگ ایک مستقل روایت موجود ہے۔ وہ موازنہ میں کروں گا تاکہ ہم ذرا اس پر غور کر سکیں کہ اسلامی علوم کی روشنی میں بائبل کا مطالعہ کیسے کیا جا سکتا ہے، کیسے کیا جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم مغربی محققین کے نظریات اور مفروضات کو جوں کا توں قبول کر کے ان کی روشنی میں بائبل پر تنقید پر خوشیاں مناتے رہیں، کیونکہ یہ تنقید پھر ہمارے لیے بھی بہت سارے مسائل کا باعث بنتی ہے، اور یہ تنقید ہم اپنے لیے نہیں مان سکتے۔ تو جب اپنے لیے نہیں مان سکتے تو بائبل کے لیے کیسے مان سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو آئندہ کریں گے۔